کون کہتا ہے کہ نکاح کے بعد زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں؟ بھلا وہ کم وقت بھی تو ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد پل پل مرتے ہیں۔ نکاح کے بعد کہتے ہیں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے 3 بار قبول کہنے کے بعد محبت کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کلمہ پڑھ کر جب قبول کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر زندگی بھر کا سفر ہاتھ تھامے دور کسی خاموش جگہ پہ، اونچے پہاڑ، سرسبز ہریالی، دھند کا سایہ ہو، ٹھنڈ انتہا کی ہو، پھر رمجھم کرتی بارش، ہم سفر کا ہاتھ تھامے، ہاتھ کی گرمی محسوس ہو رہی ہو، پھر ایک جملہ جو دل سے بیان ہو، اے میری پاک محبت، خدا کو گواہ بنا کر اپنا بنایا ہے آپ کو، چاہے قیامت بھی آ جائے میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ لیکن کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جن کے یہ جملے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سعدیہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی، تمہارے خالہ اور خالو آ رہے ہیں۔ سعدیہ ہاتھ میں کتاب لیے، امی کیوں؟ میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ آنے دو ان کو۔ ماں محبت بھری نگاہ سے سعدیہ کی جانب دیکھنے لگی۔ میری بچی، وہ تمہارا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ سعدیہ بولی، امی مجھے بھی شادی نہیں کرنی نا۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی ایک نہ ایک دن تو تم کو اپنے گھر کا ہونا ہے نا۔ تمہاری خالہ کا بیٹا اچھا ہے، اپنا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ امی، لیکن ماں نے چپ کروا دیا۔ آصف ماں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ امی میں نے سعدیہ سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے غصے سے کہا، تم چپ کرو، ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آصف غصے سے چلا رہا تھا، امی میں مر بھی جاؤں تو بھی سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی غصے میں بولی، شادی تو تم کو کرنا پڑے گی۔ ماں سعدیہ کے گھر آئی، سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ سعدیہ خاموش تھی۔ آصف اور سعدیہ خالہ زاد تھے۔ سعدیہ تھی تو خوبصورت، لیکن آصف کو اچھی کہاں لگتی تھی۔ آصف کب بھلا سعدیہ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی ضد تھی۔ سعدیہ نے BSc کیا تھا، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی جلدی تھی سب کو۔ سعدیہ خاموش رہی۔ آصف نے گھر میں تماشا لگائے رکھا تھا۔ میں زہر پی لوں گا لیکن سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی اپنی ضد پہ قائم تھی، تم چاہے زہر پی لو لیکن شادی تمہاری سعدیہ سے ہی ہوگی۔ آصف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔